बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे जी कुरान पाक की सूरतुल बक़रा है और इसकी आयत मुबारक 232। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फबलग़्न अजलहुन्न فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ جی اس آیت مبارکہ کا آپ تجوید دیکھیے گا، اس آیت مبارکہ کی آپ تجوید دیکھیے گا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جو گزشتہ آپ نے آیت پڑھی ہے یعنی آیت نمبر 231، اس میں بھی سٹارٹ اسی طرح ہو رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْ، اس میں طا موٹا ہے، لام باریک ہے، قاف موٹا ہے، اور النساء میں نون مشدد کی وجہ سے غنہ ہم کر دیں گے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جانا۔ اس کے اوپر جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ کے اندر۔ فبلغنا، اور یہاں غین کو کلکلا ہونے سے بچائیے گا، اور اجلہن یہاں بھی نون مشدد ہے، یا غنہ کیجیے گا۔ فلا تعذلوہن، یہاں پر بھی غنہ کیجیے گا کیونکہ نون مشدد ہے۔ ینکحن، نون کے بعد یہاں نون ساکن کے بعد یا یرملون کا یہاں ادغام ہوگا۔ ینکحن، اور ینکحن نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا۔ پھر سنیے گا ان الفاظ کو، ینکحن ازواجہن، یہاں نون مشدد، ازواج زا میں سیٹی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ واو کے بعد الف ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ ازواجہن اذا تراضوا، تراضوا یہاں پہ آخر میں واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے ضاد کے اوپر زبر ہے، یہ واو لین ہے، نرمی سے پڑھیے گا، جھٹکا نہ دیجیے گا۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، بینہم کے آخر میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد بالمعروف یعنی با آ رہا ہے، یہاں پہ میم ساکن کے بعد با اخفا کیجیے گا۔ بینہم بالمعروف، یہاں آخر میں وقف کر سکتے ہیں آپ کیونکہ رموز اوقاف میں سے یہاں پہ طا ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان، من کان یہاں نون ساکن کے بعد کاف، یہاں بھی کیجیے گا اخفا۔ منکم یہاں بھی کیجیے گا اخفا کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں بھی کاف ہے۔ یؤمنو باللہ، یؤمنو میں حمزہ ہے، یا پیش حمزہ، یو میم زرمی، یؤمی نون پیشنو، یؤمنو، تو یہاں جھٹکے سے پڑھیے گا۔ باللہ لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ آپ لفظ اللہ کو باریک پڑھیے گا۔ والیوم الآخر، یومل کو پیارا کر کے پڑھیے گا کیونکہ یہاں واو لین ہے۔ والیوم الآخر، آخری میں اگر وقف کریں گے تو آخر میں را ساکن کے ساتھ ہی باریک ہو جائے گی۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، اطہر میں طا موٹا ہے، آخر میں را ساکن ہوگا تو را پر ہوگا۔ واطہر، اور پر اس لیے ہوگا، موٹا اس لیے ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے۔ واللہ لفظ اللہ موٹا پڑے گا، یعلم، وانتم یہاں بھی اخفا ہے، نون ساکن کے بعد تا، لا تعلمون، لا کو لمبا کیجیے گا۔ اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ آپ پھر سن لیجیے گا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔
اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیے گا، وَإِذَا، اور جب طلقتم تم طلاق دے دو النساء عورتیں، فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی مدت یعنی کہ عدت، فلا تو نہ تعذلوہن روکو انہیں ان ینکحن کہ وہ نکاح کریں ازواجہن خاوند اپنے، اذا جب تراضوا وہ باہم رضامند ہو، بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق، ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس سے من جو کانا ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا ہو باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہی ازکا زیادہ ستھرا ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آدمی غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے 5 منٹ کے بعد ہی اس کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جو ہی غصہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو اس وقت اسے بہت ساری چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں جو غصے کی حالت میں اسے نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور شیطان بھی اپنا کام دکھا کے، اپنا ہاتھ دکھا کے وہ بھی پتلی گلی سے نکل جاتا ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس وقت آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ پھر اسے اپنے بچے بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، پھر اسے یہ بھی نظر آنے لگ جاتا ہے کہ میرا کھانا کون بنائے گا، میرا گھر کا سسٹم سارا وہ کیسے ہوگا، بچے رل جائیں گے میرے، اور یہ سارے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں اسے اس وقت پھر یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر اس نے 2 طلاقیں دی ہیں تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، میاں بیوی دوبارہ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں جو عورت بھی اگر خواہش مند ہے، مطلب راضی ہے اس بات پہ، تو وہ نکاح کرنے سے عورت کو روکنا نہیں چاہیے تھا۔ اب زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ عورت کے جو میکے والے تھے وہ اس کو روک لیا کرتے تھے کہ بھائی اب دوبارہ تم نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا جس نے تمہارا ذرا بھی خیال نہیں کیا اور تمہیں طلاقیں دے دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اس غلط رسم کو جو ہے وہ ناجائز قرار دے دی ہے کہ اگر وہ دونوں راضی ہیں اور ابھی 3 طلاقیں نہیں ہوئی، 2 طلاقیں ہوئی ہیں، تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے جو وساوس ہیں اس سے محفوظ رکھے، اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور بالآخر اگر نوبت خدا نخواستہ طلاق پہ آ جاتی ہے تو شیطان اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ سمجھتا ہے، اور ان کے میاں بیوی کے درمیان جو پھوٹ ڈالنے والا جو کریکٹر ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، ان کو بڑے کھلے بازوؤں سے ان کا استقبال کرتا ہے، ان کو ملتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ 2 میاں بیوی کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا بلکہ یہ 2 خاندانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اور عام طور پہ اس طرح کے جو اختلافات ہوتے ہیں طلاق وغیرہ کے معاملے میں، تو وہ پھر ساری زندگی دوبارہ درست حالت میں نہیں آتے۔ تو اسی دعا کیا کریں، بار بار دعا کیا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ کریم شیطان کے جو وسوسے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے ایمان کی، ہمارے بچوں کی، سب کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔